ابھی تصور کیجئے گا ایک 18 سال کے نوجوان کے والد کو ایئرپورٹ پر دن دہاڑے مار ڈالا جائے۔ برسوں پہلے اس کا دادا دشمنی میں مارا گیا اور پردادے کو راہ چلتے قتل کر دیا جائے۔ اب اس کی آنے والی جنریشن نسل در نسل چلنے والی دشمنی کو خیر آباد کہتے ہوئے کیسے ہم کے راستے پر چلے گی؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں لاہور کے شاہ عالمی مارکیٹ کے ایک ایسے ہی خانزادے امیر بلاج عرف ٹیپو ٹرکاں والا اس کے خاندانی پس منظر کو ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پل خان۔ دوستو، یہ ابھی کی بات ہے کہ لاہور میں امیر بلاج نام کے ایک نوجوان کو بے دردی سے مار ڈالا گیا۔ بدنصیبی دیکھیے، پہلے اس نوجوان کے باپ کو مارا گیا اور ماضی میں چلے جائیں تو اس کے دادا کو مارا گیا، جبکہ امیر بلاج کے پردادا کو بھی دشمن داری نے مروا ڈالا۔ قتل ہو جانے والے اس خوبصورت نوجوان امیر بلاج کو بھلے گنڈوں کا سردار کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن یہاں میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ امیر بلاج عرف ٹیپو ٹرکاں والا نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے LLB کی ہوئی ہے۔ سازشی موت کی بھینٹ چڑھتے ہوئے امیر بلاج کے یہ الفاظ آن دی ریکارڈ ہیں کہ میرا باپ قتل ہو گیا ہے اور دشمنی کا یہ ڈھول میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ ڈھول بجانا ہی پڑے گا۔ آج سے چند مہینے پہلے تک وہ عمران خان کا کھلاڑی تھا اور PTI کے ہر کارکن کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا، لیکن 9 مئی کے بعد PTI چھوڑ کر نون لیگ کے کیمپ میں شامل ہو گیا۔ یہ دشمنی پتہ نہیں کتنے گھر برباد کر چکی ہے۔ 3-4 مسئلوں پر یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 60 کی دہائی میں ٹرکوں کا اڈا چلانے والا ایک شخص بلا ٹرکاں والا ہوا کرتا تھا۔ حالات انہیں اس طرف لے گئے کہ وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اب آئیے اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ اس خونی مارکے کی شروعات پاکستان بننے کے فوری بعد 1950 میں شروع ہوئی ہے۔ نتھو پہلوان نامی شخص پرانے لاہور میں ٹانگا چلاتا تھا۔ ایک روز نتھو پہلوان جب شاہ عالم چوک سے لوہاری مسجد جا رہا تھا تو کسی نامعلوم شخص نے خنجر سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ نتھو پہلوان کے قتل کے بعد ان کا بیٹا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا منظر عام پر آیا۔ ٹرکاں والا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہیں اور ان میں کئی نامی گرامی پہلوان گزرے ہیں۔ یہ لاہور کے شاہ عالم گیٹ کے باہر کے علاقے جسے عرف عام میں شاہ عالمی کہا جاتا ہے وہاں آباد ہیں۔ ان کا ٹرانسپورٹ کا بھی وسیع کاروبار ہے اور یہیں سے غالباً ان کے نام کے ساتھ ٹرکاں والا کا اضافہ ہوا۔ بلا ٹرکاں والا نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک گروپ بنایا جس میں فیصل آباد سے پیپل پارٹی کی جانب سے منتخب رکن اسمبلی الیاس جٹ شامل تھے۔ دیگر 2 افراد واگا بارڈر سے اس وقت کے ممبر صوبائی اسمبلی پیلا پہلوان جسے سونے کا ڈان بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت کے SP سٹی بھی شامل تھے۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے اور بڑے عرصے تک ان کا اثر و رسوخ قائم رہا۔ یہ چاروں افراد بڑے بڑے فیصلے امیر الدین اور بلا ٹرکاں والا کے شاہ عالم چوک میں واقع ڈیرے پر کرتے تھے۔ اس ڈیرے کے ساتھ بلا ٹرکاں والے کی بیوی کے بھائی سلطان محمود اور بچھو پہلوان کا ڈیرا بھی تھا۔ امیر الدین اور بلا ٹرکاں والے کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے عارف امیر اور ٹیپو ٹرکاں والا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دوسری بیوی سے ایک بیٹا ناصر امیر جو بعد میں امریکہ چلا گیا اور وہیں پر قیام پذیر ہے۔ ان کے عروج کے دور میں ہر گینگ اور اشتہاری ملزم ان کے تابع میں تھا۔ شفیق عرف بابا، حنیف عرف حنیفہ، اکبر عرف جٹ، ہمایوں گجر اور بھولا سنیارے جیسے بڑے بڑے بدماش ان کی مٹھی میں تھے اور ان کے ایک اشارے پر وہ سب کچھ کر دیتے تھے۔ علاقے میں ان کا بڑا نام تھا۔ کہانی نے کیسا موڑ لیا، 1994 میں ایک روز شفیق عرف بابا، حنیف عرف حنیفہ نے مل کر بلا ٹرکاں والے کو نماز فجر کے وقت قتل کر دیا۔ یہاں سے اس نہ ختم ہونے والی لڑائی کی شروعات ہوئی۔ بلا ٹرکاں والے کے قتل کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے گینگ سے قتل ہو گیا جس میں بلے کا بیٹا عارف امیر اور ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ بابا اور حنیفہ بھی FIR میں نامزد ہو گئے۔ تاہم پولیس نے تفتیش میں ٹیپو کو بے گناہ قرار دے دیا جبکہ بابا اور حنیفہ جیل میں چلے گئے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جیل میں گزارا اور اس کے بعد اندر سے ہی انہوں نے گیم چلائی، انہوں نے ضمانت لی اور اس بات کا غصہ بلا ٹرکاں والے کی موت کی صورت میں نکالا جبکہ دونوں نے دن دہاڑے بلے کو ان کے ڈیرے پر قتل کر دیا۔ لاہور کا یہ گینگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بلا ٹرکاں والے کے مقابلے میں اس وقت خواجہ طریف بٹ اور تیفی اور گوگی بٹ اس وقت لاہور میں اپنا چھوٹا گینگ چلا رہے تھے۔ اب ٹیپو کی آدھی طاقت ان کے اشتہاری گینگ سے جا ملی جو بابا اور حنیفہ کے ساتھ تھے۔ دوسری جانب ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا کام جاری رکھا اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے اپنے والد کے قاتلان حنیف اور حنیفہ، شفیق اور بابا نامی دونوں بھائیوں کے خاندان کے ساتھ دشمنی چل پڑی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انداز ٹیپو نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اپنے تمام مخالفین کو شوٹروں سے مروایا۔
یعنی خود سامنے نہیں آیا بلکہ کرائے کے قاتل استعمال کیے، جس سے ٹیپو کا نام 80 اور 90 کی دہائی میں شاہ عالم گیٹ اور اندرون لاہور میں دہشت کی علامت بن گیا۔ گینگ وار اتنی بڑھ گئی کہ پنجاب حکومت کو اسے ختم کرنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا پڑی اور پولیس مقابلوں میں اشتہاریوں کو مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سن 2003 میں لاہور کچہری کے باہر ٹیپو ٹرکوں والے پر ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا جس میں مبین بٹ گینگ کے لوگ شامل تھے۔ اس حملے میں ٹیپو کے گارڈ مارے گئے اور خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس مقدمے میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں بھائیوں کو نامزد کیا گیا۔ ٹیپو نے پرویز مشرف دور میں اپنا کاروبار دبئی میں شفٹ کر لیا اور اپنے خاندان کے افراد خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے امیر بلاج عرف ٹیپو کو بھی ملک سے باہر ہی رکھا اور تعلیم دلوائی۔ ٹیپو ٹرکوں والے نے دبئی میں ریسٹورنٹ بنا لیا جس کی وجہ سے اس کا لاہور سے دبئی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تاہم 2010 میں ٹیپو ٹرکوں والا جب واپس لوٹے تو ان کو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں خورم بٹ نامی ایک شخص نے فائر مارا۔ ٹیپو کو نیو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا لیکن وہ نہ بچ سکا۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان دبئی سے واپس لاہور پہنچ گیا۔ ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بلاج عرف ٹیپو اور ان کے چھوٹے دو بھائی ایک بہن شامل تھی۔ امیر بلاج عرف ٹیپو ٹرکوں والے کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دبئی میں ہی گزارا تھا جہاں وہ اور ان کے باقی بہن بھائی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تاہم باپ کے قتل ہونے کے بعد امیر بلاج کو ڈیرا سنبھالنا تھا۔ امیر بلاج عرف ٹیپو مختلف قسم کے آدمی تھے۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمنی کا خاتمہ کیا جائے مگر دشمنیاں اس بد نصیب کو جیسے وراثت میں ملی تھی۔ بلاج کے والد ٹیپو ٹرکوں والا کا قاتل خورم اس وقت جیل میں قید ہے اور سزا کاٹ رہا ہے۔ پہلے سے سزائے موت سنائی گئی تھی لیکن سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی جس کے نتیجے میں اسے 25 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ٹیپو ٹرکوں والے کے قتل کو 14 سال ہو گئے ہیں اور غالباً 1 یا 2 سال میں خورم کی سزا پوری ہو جائے گی جس کے بعد وہ رہا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ اور اپنے والد کے قتل کے بعد سے امیر بلاج عرف ٹیپو بہت احتیاط سے رہا کرتا تھا۔ اس نے اگر اپنے ڈیرے کی چار دیواری سے نکل کر کہیں باہر آنا جانا ہوتا تو وہ مسلح معاوضوں کا ایک قافلہ گاڑیوں میں ان کے آگے اور پیچھے ہوتا۔ زندگی کا یہ طرز انہوں نے اپنے والد کے قتل کے بعد اس وقت اپنایا جب سے صرف 17 یا 18 برس کی عمر میں خاندانی دشمنی کا بال اٹھانا پڑا۔ آج سے چند روز قبل ٹرکوں والا خاندان کی تیسری نسل کا یہ ہنستا مسکراتا نوجوان امیر بلاج ٹرکوں والا بھی اپنے باپ دادا کی طرح مارا گیا۔ میں اس ویڈیو کا اختتام بس اس لائن سے کرنا چاہوں گا کہ یہ دلیری بڑے نقصان کیا کرتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔